السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم گزشتہ دنوں کچھ بات کر رہے تھے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں عمل سے روک دیتی ہیں یا ہمارے کاموں میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اس میں کچھ اندرونی اسباب ہوتے ہیں اور کچھ بیرونی ہوتے ہیں، کچھ ہمارے اپنے نفس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کی صورت میں یا ماحول کی شکل میں ہمارے لیے رکاوٹیں سامنے آتی ہیں۔ تو ان سب رکاوٹوں پر کس طرح ہم قابو پا سکتے ہیں، اسی سلسلے میں یہ لکھا ہے کسی نے کہ یہاں پر کسی طالبہ نے کہا کہ ہم بہت سا وقت شکوے شکایات کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی وجہ لکھتی ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی ایک شکوہ کرتا ہے، یعنی ایک شخص شکایتی رویہ اختیار کرتا ہے یا کمپلینٹ کرتا ہے، تو باقی خاموش تائید کر دیتے ہیں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو، یا ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، جس سے پورا ماحول ہی ایسا بن جاتا ہے۔ وہ ایک وائرس پھیل جاتا ہے نا سب میں، کہ سب کو منفی چیزیں ہی زیادہ نظر آنے لگتی ہیں۔ تو جب ہماری نگاہیں زیادہ منفی دیکھنے لگے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم کوئی کام نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارے اندر ایک مایوسی آنے لگتی۔ اور مایوسی کے بارے میں عام فہم بات کیا ہے کہ کیا ہے مایوسی اور کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ تو جس طرح ہم، حزن، عجز، کسل، جبن، بخل، یہ سب چیزیں شیطان ان کو انسٹیگیٹ کرتا ہے، اسی طرح یہ جو مایوسی ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کا ہم اور حزن ہی ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایک بھی ایسے موقع پر یہ کہہ دے کہ نہیں یہ بات ایسے تو نہیں، یعنی اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص بلا وجہ کا شکایتی رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اور اس کو روک دیا جائے یا کسی دوسری نعمت کا ذکر کر دے، تو اس منفی بات کا اثر وہیں ختم ہو جائے گا اور پورے ماحول میں ایک مثبت رویہ آ جائے گا۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان مثبت سوچ رکھتا ہے یا مثبت ماحول اس کو ملتا ہے تو پھر اس کے لیے موٹیویشن کا لیول ہائی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں، کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، آخر ہم انسان ہیں۔ اچھا، ہم یون کرنے لگتے ہیں، یوننگ کے آداب سکھائے گئے نا اسلام میں؟ کیا؟ ہاتھ رکھو، وائے، روکنے کی کوشش کرو، نہ کہ مزید لینا شروع کر دو۔ اس سے کیوں روکا گیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تاکہ دوسروں کو وائرس نہ کہ سارے یون کرنے لگیں گے، پورے ماحول کے اندر وہی سستی پھیل جائے گی۔ تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ اگر ایک بندہ تھکاوٹ کا اظہار کرے گا تو باقی بھی تھکنے لگیں گے، اور اگر ایک ایکٹیولی کام کر رہا ہے تو دوسروں کو دیکھ کے خود بخود موٹیویشن ہوگی۔ پھر اسی طرح جیسے ہم پڑھتے پڑھتے کورس شروع ہوتا ہے، شروع میں ایک اور طرح کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ میں نیندیں کم ہوتی ہیں، تھکاوٹ بڑھنے لگتی، کام بڑھنے لگتا ہے۔ جہاں پہلے 1 سے پارا ہوتا ہے وہاں 10 پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو obviously 10 لیئرز لگ چکی ہوتی ہیں، ایک بوجھ بن چکا ہوتا ہے اپنے، یعنی انسان محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ایکسائٹمنٹ ختم ہوتی ہے تو پھر ایک موٹیویشنل لیول بھی ڈاؤن ہونے لگتا ہے، پھر یوں لگتا ہے جیسے ہم بے حس سے ہو گئے ہیں۔ حالانکہ یہ صرف ایک چینجنگ ہارٹ ہے، کیونکہ ہمارا دل ہمیشہ ایک کنڈیشن میں رہ سکتا ہی نہیں، اللہ نے اس کو بنایا نہیں ایسا۔ ہم جتنی بھی کوشش کریں وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، عموماً جو کچھ ہمارے دل پر گزر رہا ہوتا ہے ہم فوراً کسی سے اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ اب جس کو ہم فرما رہے ہیں وہ 2 طرح کے شخص ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، ہاں ہاں بالکل تم تو واقعی بڑی مسکین ہو۔ اور دوسری طرح کے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس کا کوئی حل ہونا چاہیے، بات ایسے نہیں ایسے ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، سولوشن پیش کرتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کسی ایک بھی ایسے بندے کے ساتھ ہیں جو منفی ذہنیت رکھتا ہے، بلیو می آپ کتنے بھی اچھے ہوں، آپ سونے کی کیوں نہ ہوں، وہ لازماً آپ کی رونق چمک ختم کر دے گا اپنی منفی نیگیٹو سوچوں کی وجہ سے۔ اس کی منفی سوچ کیا، وہ سیلفش ہو سکتا ہے، اس کے اپنے کوئی اغراض و مقاصد ہو سکتے ہیں جو پورے نہ ہو رہے ہوں، جس کی وجہ سے اس کی اپنی کچھ فرسٹریشنز اور شکوے شکایات ہوں، اور وہ سارا وبال دوست ہونے کی حیثیت سے آپ پہ بھی پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ دوست ہیں نا، تو آپ کو پھر
اٹھانے پڑتے ہیں بوجھ دوسروں کے، ورنہ تو دوستی باقی نہیں رہتی. ایسے میں انسان کو ہمت سے کام لینا چاہیے اور کسی کی بھی منفی چیز کو آنے نہیں دینا چاہیے، اور اگر کنٹرول نہ کر سکے تو دوستی تبدیل کر لینی چاہیے. دوستی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم پر فرض کے درجے میں ہے کہ ہم نکمے، بیکار، منفی سوچ والے لوگوں کو اپنے آس پاس بٹھائیں، ان سے ڈسٹینس کر لیں. کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، اس لیے اللہ نے ہم کو تھوڑی پیدا کیا کہ ہم ہر وقت رونا دھونا کرتے رہیں، ہر وقت منفی سوچ کے نہ خود کوئی کام کرے نہ کسی کو کرنے دیں، اور ہر طرف ایک فساد پھیلا دیں. جو شخص غیبت کرتا ہے اس کی دوستی چھوڑ دیں، جو شخص کسی برائی کی طرف بلاتا ہے اس سے دور ہو جائیں، جو شخص منفی باتیں کرتا ہو اس کو سلام کر دیں، کیونکہ وہ لازماً آپ پہ اثر کرے گا. یا پھر اگر آپ میں ہمت ہے تو اس کو روکیں، ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ ڈو دس، ورنہ بچنے کی صورت نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، زندگی کا ہر دن صرف ایک دفعہ ملتا ہے، اور اس انتظار میں نہ رہیں کہ حالات اچھے ہو جائیں گے تو ہم بڑے اچھے کام کریں گے. آج کا تو کام آج ہی کرنا ہے. تو اس لیے اس منفی سوچ کو ختم کریں. مثلا اس دن یہ بات ہوئی تھی کہ کورس کے شروع میں بہت سارے لوگ آئے، بہت چلے گئے. بہت کہاں چلے گئے؟ یہ بھی ایک منفی بات ہے. مثلا اگر 300 آئے ہیں اور اس میں سے 100 بھی گئے فار ایگزامپل، تو 200 تو ہیں. زیادہ چلے گئے یا زیادہ باقی ہیں؟ زیادہ باقی ہیں. تو ہمیں منفی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنی سوچ کو مثبت کرنا چاہیے تاکہ زندگی میں ہم کچھ کام کر سکیں. ورنہ تو ہم یہی غم لے کے بیٹھے رہیں گے، یہ نقصان ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ نہیں ملا، وہ چلا گیا. کس کس کے لیے روتے رہیں گے؟ کسی پیغمبر کے ساتھ قیامت کے دن صرف ایک بندہ ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لوگوں کو نیکی کی طرف لانے میں صرف ایک بندہ ہی ماننے والا ہو. کیا وہ کافی نہیں؟ اس کا کتنا اجر ہے؟ سرخ اونٹوں سے قیمتی. تو کباڑ کی بھیڑ اکٹھی کرنے کا کیا فائدہ؟ جو سست ہیں، جو کام نہیں کرنا چاہتے، اگر وہ چلے ہی جائیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. کیوں اچھا ہوتا ہے؟ وہ باقیوں کا مرال بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور باقیوں کو بھی وہ کام نہیں کرنے دے رہے ہوتے. سورۃ توبہ پڑھی ہوگی آپ نے، جنگ تبوک میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اچھا ہوا نہیں ہے، ورنہ وہ ساتھ ہوتے تو کیا کرتے؟ کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا رکھتے، اور آپ کی ساری انرجی اس فتنے کو ہی ٹھیک کرنے میں گزر جاتی. تو کسی کے آنے اور جانے کے غم نہ لے کے بیٹھا کرے. ساری دنیا بھی مل جائے نا آپ کے ساتھ تو آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور ان دھمکیوں سے کبھی مرعوب نہ ہو کہ کوئی انسان یہ کہے کہ اگر آپ میری یہ بات نہیں مانتے، کوئی حرام یا غلط، جیسے ابھی ان کے سوال کے جواب میں جو کل بھی ہم نے 7 لوگوں کے عرش کے سائے تلے، حرام کی دعوت ہی کوئی دے رہا ہے. کتنی ہی معصوم لڑکیاں صرف ایسی دھمکیوں کی وجہ سے اپنی عزتیں لٹا بیٹھتی ہیں، پھر بلیک میلنگ شروع ہو جاتی. تو اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے، کوئی کیوں آپ کو کنٹرول کرے اور وہ کنٹرول کر کے آپ سے غلط کام کروائے؟ قیامت کے دن تو وہ بیزار ہو جائے گا آپ سے اور چھوڑ دے گا آپ کو. دنیا میں بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو کسی کے پیچھے نہ اپنا ایمان گنوائے، نہ اپنا اخلاق خراب کرے، اور نہ ہی کسی کو انڈسپینسیبل سمجھے. توکل تو صرف اللہ ہی پہ کیا جا سکتا ہے، بھروسے کے قابل صرف وہی ہے، وفا وہی کرے گا، باقی تو سب چھوڑ کے جانے والے. تو اس لیے جو شخص منفی بات کر رہا ہو یا تو اس کو وہیں روکے، نہیں بولنے کی ہمت تو لکھ کر اس کو دیں یا کسی بھی طریقے سے سمجھائیں کہ خدا کے بندو جو ملا ہوا ہے نا اس پہ شکر کرو، اور اس پہ نہ رو جو چلا گیا. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک غم پہ ایک اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم کو پکا کریں. یہ امتحان کس لیے آتے ہیں؟ کہ ہم مضبوط ہوں. اس لیے تھوڑی آتے ہیں کہ ہم بہہ جائیں اس طوفان کے اندر. ٹھیک ہے. جن لوگوں کی نیگیٹو تھاٹ ہوتی ہے اگر وہ کسی آرگنائزیشن میں ہو تو وہ پھر دلوں میں پھوٹ بھی اسی طرح ان لوگوں کی وجہ سے پڑتی ہے. ایگزیکٹلی وہ دلوں میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں، لوگوں کو مورال ڈاؤن کرتے ہیں، کچھ نہ خود کرتے ہیں نہ کچھ کرنے دیتے ہیں، اور پھر وہ تقسیم در تقسیم. اور یہ جو بات پڑی تھی نا میں نے دجال کے فتنے کی، دجال کے فتنے سے وہی بچ سکتا ہے جو اختلاف اور پھوٹ کے فتنے سے بچ سکے. تو جو لوگ یہ پھوٹ پیدا کر رہے ہوں وہ فریب کاریوں سے کام لے رہے ہیں. تو انسان کو آنکھیں کھول کر رکھنی چاہیے کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں، آپ کو کیا ہے؟ کتنی کتنی تکلیفوں سے صحابہ کرام نے علم حاصل کیا، مجھے کیا تکلیف ہے؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں. اور ہر وقت گھر والوں کے سامنے بھی نہ رونا روتے رہا کریں کہ گھر میں تو ہم کو آئس کریم ملتی تھی اور اتنے دن سے ہم نے آئس کریم نہیں کھائی. کیا آئس کریم ہماری نیڈ ہے؟ نیڈ ہے ہماری؟
کہ جس کے لیے ہم روئیں. واقعی رونے کی چیز ہے. رونا تو چاہیے کہ جنت میں کچھ ملے گا یا نہیں, اس کے لیے فکر کر کے رونا چاہیے, نہ کہ یہاں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر رونے لگی. اگر ایمان باقی ہے نا اور ہر چیز چلی جاتی ہے, سب کچھ بھی چلا جاتا ہے, تب بھی آپ خوش قسمت انسان ہیں, آپ اچیور ہیں, آپ کے پاس سے کچھ بھی نہیں گیا. لیکن اگر آپ کا ایمان کوئی لے گیا نا اور آپ کا اخلاق کو برباد کر گیا, تو سونے کے ڈھیر بھی آپ کے قدموں میں رکھے تو وہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہماری نیگیٹو لوگوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو ہم اس دھوکے میں بھی رہتے ہیں کہ جب ہم ان سے دوستی چھوڑنا چاہیں یا پیچھے ہٹنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تم سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, وہ سیکھ رہے ہیں, اور ہم اسی دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہاں یہ ہم سے بہت کچھ سیکھ رہا ہے. لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ تو کچھ نہیں سیکھتا, ہم بالکل انہیں کی طرح ہو جاتے ہیں اور ہم بالکل ختم ہو جاتے ہیں. اور ایک یہ بھی ہے کہ وہ جو دفاع کی آپ نے بات کی کہ کوئی ایک پازیٹیو کر دے, تو یہ جو ہے نا کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا برابر ہے, اور جب تک کہ وہ دفاع نہ کرے, جو دفاع کا لفظ ہے نا کہ کیوں بولے وہ اس وقت دفاع کیوں کرے, تو وہی بات ہے کہ وائرس شفٹ ہو گیا اگر, تو ہو سکتا ہے وہ بات تو ایسے ہی کر رہا ہو, اس کو واقعی سچ نہ ہو, لیکن وہ وائرس پھیل جائے گا. بالکل. سازا اگر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پازیٹیو ہونا چاہیں, ڈیفینسو ہونا چاہیں, تو یور فرینڈ از کہ یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ مائی ٹینشن. مطلب اگر آپ خوش رہنا چاہیں اور دوسرا نیگیٹو ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ میرے بارے میں آپ کو خیال ہی نہیں ہے, اس لیے آپ دکھی نہیں ہیں میری وجہ سے. استاذہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ایز اے وومن ہمارے اندر یہ کوالٹی ہونا زیادہ ضروری ہے, اور یہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا عورت کی کہ وہ ایک گھر کو کرتی ہے سارا, اور اس لیے تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارے اندر یہ چیز ہونا زیادہ ضروری ہے. پھر اس سے سب آگے کے اندر ضروری ہے, صرف ہمارے اندر نہیں, سب کے لیے ضروری ہے. کوئی بھی منفی ہوگا تو مسائل ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ ایک ماں کے ارد گرد چونکہ بچے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر بچے برباد ہو جاتے ہیں ایسی ماؤں کے. کہ جتنے بھی میں دیکھتی ہوں تاریخ میں کردار جنہوں نے بڑے بڑے ہیرو پیدا کیے ہیں, وہ مائیں جو تھی نا پیچھے وہ بہت اسٹرانگ تھی, وہ بات بات پہ رونے والی نہیں تھی. یہ ہم نے پڑھا کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے. جب وہ نیگیٹو ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے لوگ آپ کو بھی کہیں گے کہ یہ بھی نیگیٹو ہے. یس. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر نیگیٹو تھنکرز آپ کی امیجیٹ فیملی میں سے ہوں تو ایسی کمپنی کو کس طرح سے ہاں, اس میں ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم ان سے نکل کے بھاگ جائیں, ان کو تو ساتھ ہی رہنا ہے. اب ہمیں وہ طریقے سوچنے چاہیے کہ جس سے ان کی تھنکنگ پازیٹیو کرنا شروع کریں, اور اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ ان باتوں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں جس پر وہ ہر وقت روتے پیٹتے رہتے ہیں, اور نئے موضوعات ڈسکشن کے لائیں, نیا بلڈ لائیں, نئی چیزیں لائیں کہ جس سے ان کی بھی سوچ بدلے اور وہ بھی اس سے نکلیں. اچھی اچھی چیزیں ان سے شیئر کریں. پھر یہ لکھتے ہیں کہ ہم کلاس میں بہت اچھی اچھی عمل کے متعلق باتیں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کبھی موقع ملا تو ضرور ان پہ عمل کریں گے. حالانکہ عمل کی ضرورت تو ابھی ہے جب سیکھ رہے ہیں, تاکہ علم اور عمل دونوں پختہ ہو جائیں. یہ بڑی ہی کام کی چیز ہے انہوں نے لکھی ہے. ایک اور چیز بھی کلاس میں سیکھی ہوئی اچھی باتوں کے اثر کو جھاگ کی طرح بٹھا دیتی ہے کہ کسی بھی بات کو مذاق کے انداز میں بیان کرنا. مثلا کیا کہتے ہیں لوگ, مجھے تو لگتا ہے تم ہی دجال ہو. آپ کو پتہ یہ کتنی ناسمجھی کی بات ہے. کیا کسی کو مذاق میں بھی یہ کہنا چاہیے؟ اس سے کیا ہوگا, وہ جو اتنا بڑا فتنہ جس سے ہر نبی نے ڈرایا اس کا ڈر ہی ختم ہو جائے گا, اس کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی. ایسا تو مذاق بھی بے حد بےہودہ ہے, اور کسی مسلمان کو عمومی طور پر کسی قرآن پڑھی ہوئی لڑکی کو تو زیب ہی نہیں دیتے کہ ایسے الفاظ منہ سے نکالے. کوئی مسلمان کسی کو کہہ سکتا ہے؟ کیا صحابہ کرام کی آپس کی گفتگو یہی ہوا کرتی تھی؟ پھر یہ بچے تو لگتا ہے یاجوج ماجوج کی نسل سے ہیں, وہ تو وہیں بند ہے, پتہ نہیں ان کی نسلیں باہر کیسے آ گئی ہیں. اور یہ یاد رکھیے, قرآن کی کوئی آیت ایسے مذاق کے لیے کوٹ کرنا یا اس کی اہمیت کم کرنے کے لیے اگر اللہ نے یاد کرائی دی ہیں تو ہر جگہ پر ان کو چشمہ کرتے رہنا, یا کوئی احادیث ہم نے سن لی ہے تو ان کو اس طرح وقت بے وقت موقع بے موقع بولتے رہنا, انتہا درجے کی بد اخلاقی ہے اور پڑھے لکھے کو بھی ضائع کرنے والی بات ہے. یہ لکھتی ہے کہ یہ باتیں معمولی نہیں, ایک تو ان سے فتنوں کی اہمیت اور ان کا خوف دل میں کم ہوتا ہے, دوسری طرف ہم مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ نے جب سلف صالحین کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ایک شخص جو پڑھائی میں بہت سیریس نہ تھا کہنے لگا کہ آہستہ چلو تم تو فرشتوں کے پر ہی توڑ دو گے, تو اسی وقت اسے سزا مل گئی. آپ تقریباً ہر کلاس میں کہتی ہیں کہ کسی سے شیئر کریں, تو شیئر کرتے ہوئے اس بات کو اسی انداز میں کرنا بھی ضروری ہے تاکہ بات کی اہمیت کم نہ ہو. یعنی شیئر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے مذاق کے انداز میں یا اس کی اہمیت کم کر کے اسے
بتائیں تاکہ لوگ اس کو لائٹلی لے لیں. بعض اوقات نا ہم لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. عموماً مائیں بچوں کے بارے میں بڑا ترس کھاتی رہتی ہے, بیچارہ یہ نہیں کر سکتا, وہ نہیں, حالانکہ سب کر سکتے ہیں, ہم کرانے والے بنے. ہمیں کسی سے کام لینا ہی نہیں آتا کیونکہ ہم خود سست ہوتے ہیں. جو خود کام نہیں کرتا نا وہ کام کروا بھی نہیں سکتا کیونکہ اسے اندازہ ہی نہیں کہ کام کرنے کے لیے بس 1 نمبر اور 9 پوائنٹ کام کیا ہوتا ہے, 1 پوائنٹ جو ہے نا وہ مسنگ ہوتا ہے اکثریت میں لوگوں کی. یعنی اگر کسی بھی کام کو کرنے کے لیے 10 پوائنٹس چاہیے تو 9 ہوتے ہیں میجورٹی کے پاس, وہ ایک آخری نہیں ہوتا, ایک لاسٹ پش جسے دینی ہوتی ہے نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر خود بھی ہمت ہار کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی کی توقع نہیں رکھتے کہ وہ کرے گا. اگر کوئی کہے نا کہ فلاں یہ کام نہیں, وہ نہیں کر سکتا, وہ بھی نہیں کر سکتا, وہ بھی نہیں کر سکتا, پھر کون کرے گا؟ کرنا ہے نا, اور کروانا ہے, اپنے ساتھیوں سے بھی کروانا ہے, بچوں سے بھی, جو بھی آپ کے دائرہ کار میں ہے whosoever. اور اسی وقت یہ ممکن ہے کہ پھر ہم واقعی عمل کرنے والے بھی بنے. موسٹلی تو پھر ہم صرف باتیں کرتے رہ جاتے ہیں. ایک اور بچی نے اپنا تجربہ لکھا ہے کل کے جو ہم نے واقعات پڑھے تھے آخرت سے متعلق. یہ لکھتی ہیں, میں نے عقیدہ پڑھا اور آخرت کے کچھ عوامل اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے. مثلاً زمین پھٹ جائے گی, اس دن انسان اپنے بھائی ماں باپ سے بھاگے گا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, زمین دھنس جائے گی. آج سے 6.5 سال قبل 2005 کے زلزلے میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. 3 رمضان بروز ہفتہ 7:45 بجے زلزلے میں نے اپنے ارد گرد کی زمین میں دراڑیں پڑتی دیکھی, یعنی شق ہوتا دیکھا. میری ایک بہن 17 دن کی تھی, 17 ڈیز کی, وہ گھر کے نیچے آ کر فوت ہو گئی, یعنی گھر اس پہ گر پڑا. ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا. آپ کو پتا نا جب چھتیں گرتی ہیں تو اس قدر غبار اڑتا ہے اس کے گرنے کی وجہ سے, تو آسمان بھی دکھائی نہیں دیتا, کچھ نظر نہ آ رہا تھا. قیامت کے دن کہا جاتا ہے انسان اپنے بھائی ماں باپ سے بھاگے گا. اس دنیا میں ہی زلزلے کے موقع پر میری 2 بہنیں اسکول گئی ہوئی تھی. میری فیملی کے 19 آدمی زلزلے میں فوت ہوئے. ہمیں جو اطلاع ملتی گئی اسی ہی میں رہ گئے, یعنی جس کی اطلاع ملی بس اسی میں شوق لگ گیا, باقی سب کچھ بھول گئے. حتیٰ کہ عصر کا ٹائم آ گیا, یعنی دن بھر صرف فوت ہونے کی خبریں ملتی رہی, وہ بھی فوت ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. عصر کا ٹائم آ گیا, آرمی والوں نے ہمیں اطلاع دی کہ آپ کی بچیاں اسکول میں فوت ہو گئی ہیں. وہ ہمیں اس وقت یاد آئیں کہ وہ دونوں بھی ہمارے ساتھ تھی. یعنی دن بھر اتنا کچھ دیکھا جا رہا تھا کہ انہیں یاد نہیں تھا کہ بچے اسکول بھی گئے ہوئے اور انہوں نے بھی واپس آنا ہے. ہم سے تھوڑے آگے فاصلے پر 3-4 گاؤں زلزلے کی لپیٹ میں آ گئے. وہاں کی ہر چیز, انسان, حیوان, درخت, عمارتیں, سب کچھ زمین میں دھنس گیا, ہر چیز اندر چلی گئی. آج کے لیکچر کی دوسری بات کہ انسان کو جہاں موت آنی ہوتی ہے انسان وہاں چل کر چلا جاتا ہے, اور زمین کہتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھ کو سونپا گیا تھا, یعنی میں نے اس کو پکڑ لیا, یہاں سے آگے نہیں جا سکتا تھا. مجھے اپنے والد کی فوتگی کا خیال آیا. میرے ابو بالکل ٹھیک تھے. صبح ہم سب بہن بھائیوں کو اسکول لے گئے جیسے اکثر باپ کرتے ہیں, پھر اپنی ڈیوٹی پر گئے. واپسی پر ہر ایک کے اسکول سے ہمیں واپس لائے, یعنی پک کر کے. غسل کیا, ظہر کی نماز پڑھی, کھانا کھایا, باہر صحن میں بیٹھ گئے. میرے بھائی نے کہا ابو جی ہمیں سیب درخت سے اتار کر دیں, سیب کھانے. ابو درخت کے اوپر چڑھ گئے, وہاں جا کر پانی مانگنے لگے. تھوڑی دیر میں کلمہ پڑھنے کی آواز آنے لگی. امی کہنے لگی کہ میں ان کے پاس کیسے جاؤں, یعنی درخت پہ کیسے جاؤں. ماموں کو بلایا. ماموں نے درخت پر چڑھ کر کہا کسی اور کو بھی بلائیں, میرے بس کی بات نہیں. ہم اتنے کمزور تھے کہ کسی کو بلا بھی نہ سکتے تھے. راستے سے 2-3 لوگ گزر رہے تھے, ان کو آواز دی, وہ آ گئے, درخت پر چڑھ گئے. کہنے لگے یہ شخص تو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے فوت ہو چکا ہے. بہت ہی تدبیر کے ساتھ ابو کو نیچے اتارا گیا. اس وقت میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا. سب توبہ استغفار کرنے لگے کہ اللہ کی کتنی بڑی حکمت اور قدرت ہے کہ ایک شخص کو آسمان اور زمین کے درمیان فوت کر کے اس کو تھامے بھی رکھا درخت پہ. ہر کوئی اللہ کا شکر اور استغفار کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نشانی دکھائی. جس وقت میں نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہوا کے اندر پرندوں کو اڑاتا ہے اور خلائی سفر دیکھا تو ایمان بہت پختہ ہوا کہ واقعی یہ سب کچھ میرے رب کی ذات ہے.
تیسری بات، انسان جس لباس میں مرے گا اسی میں اٹھایا جائے گا. جو کوئی کفن کا ذمہ دار بنے اچھا کفن دے، کیونکہ وہ اس میں اٹھایا جائے گا. میں آج کے لیسن کے بعد یہ سوچ رہی ہوں کہ اتنا کچھ دیکھنے اور سننے کے باوجود عمل میں تبدیلی کیوں نہیں آتی. ابراہیم علیہ السلام کس طرح خلیل اللہ کے لقب کو پہنچ گئے، اللہ کی خاطر آگ میں کیسے گرنا پسند کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر ایک کے لیے اسوہ حسنہ. صحابہ کے اندر ایمان کیسے آیا تھا کہ وہ جو سنتے وہ کرتے تھے. آج ہم اپنے آپ کو خالص کیوں نہیں کر سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہم بہت کچھ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی، پڑھتے بھی ہیں، مگر ہمارے دل پگھلتے نہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. دو چیزیں ہیں اس میں. لوگوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ کچھ لوگ پانی جذب کر لیتے ہیں اور پھر ان سے گھاس اگتی ہے، اس زمین کی طرح ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس زمین کی طرح ہوتے ہیں جس میں پانی بارش آتی ہے تو جذب ہو جاتا ہے اور پھر خوب ہریالی اگاتی ہے وہ، جس سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ لوگ پانی روک لیتے ہیں، خود تو فائدہ نہیں اٹھاتے لیکن اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور کچھ لوگ نہ جذب کرتے ہیں نہ روکتے ہیں، نہ وہ کچھ سنتے ہیں اور نہ ہی کوئی ان سے فیض جاری ہوتا ہے، نہ ان کی اپنی ذات کو کوئی فیض پہنچتا ہے اور نہ کسی اور کو پہنچتا ہے. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ تین طرح کے لوگ ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں سے کس کیٹیگری میں. اگر ہم لوئسٹ کیٹیگری میں ہیں تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنا جو علم سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں. صرف وہ نہ ہو جو صرف دوسروں کو ہی تقریر کرتے رہیں اور خود فائدہ نہ اٹھائیں، اپنے آپ کو ہی بھول جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ علم پر عمل اسی طرح انسان کے ساتھ آتا ہے جیسے ایک درخت گرو کرتا ہے نا. ساری چیزیں اکٹھی نہیں آئیں گی، یہ یاد رکھیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہم پڑھیں اس میں ہم کچھ بھی عمل نہ کریں اور کہ ہاں کبھی موقع ملا تو کر لیں گے. نہیں، جیسے ایک چھوٹی سی کمپل پھوٹتی ہے نا، یا ٹہنی کے اوپر چھوٹے چھوٹے وہ نشان پڑ جاتے ہیں کہ یہاں سے کچھ نکلے گا، ایٹ لیسٹ وہ نشان تو نظر آنے چاہیے نا. اس حد تک تو ہمارا اندر بریک ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، جیسے وہ ٹہنی ہوتی ہے نا تو اس کے جو بڈز نکلنے والے ہوتے ہیں نا، تو چھوٹے چھوٹے، اگر باہر کے موسم میں کبھی آپ درختوں کے قریب جائیں تو وہ سوکھی سڑی ٹہنیوں کے اندر چھوٹی چھوٹی زندگی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں. یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے. پھر اگلے پہ چھوٹے چھوٹے وہ کونپلیں نکلتی ہیں، پھر ٹہنیاں، پھر یعنی بڑھتے بڑھتے پھر شاخیں بڑی بڑی نکل آتی ہیں اور پتے ہوتے ہیں، پھل پھول لگتے ہیں. یہ سارا عمل ایک دن میں نہیں ہوتا. اس وقت میں جو سب سے اہم چیز ہے عقیدہ پڑھتے ہوئے وہ یہ کہ ہمارے اندر کریک ضرور آ جانے چاہیے، ہماری انا ٹوٹ جانی چاہیے، ہمارا تکبر زائل ہو جانا چاہیے، اور ہم ایٹ لیسٹ حق کو قبول کرنے والے تو بنے. اگر اس پر بھی ہم نے کچھ نہ کیا اور کوئی توجہ نہ دی اور بے دھیانی سے سنا اور بس ایسے ہی جیسے کوئی انفارمیشن مل گئی اور بات ختم، اور پھر آپ کو خود اپنی دیکھ بھال کرنی پڑے گی کہ وہ جو چھوٹی سی چٹک ہوئی تھی پھر اس میں سے مزید بھی کچھ نکلا یا نہیں. کیا وجہ ہے؟ سورج کی روشنی نہیں مل رہی، یا ہوا نہیں مل رہی، یا پانی نہیں مل رہا، یا ماحول نہیں مل رہا. کیونکہ پودے کو بھی پھلنے پھولنے کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے. کمپنی از ویری ویری امپورٹنٹ آپ کن لوگوں کے بیچ میں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ آپ کا ایمان بڑھتا ہے، تو پھر تنہائی میں بیٹھنا شروع کر دیں، اکیلے ہو جائیں اور اپنے گناہوں پہ روئیں. جو کمپنی کی بات ہے، اس میں میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ جب میں الہدا آئی تھی، تعلیم القرآن جو میں نے کورس کیا تھا، اس وقت مجھے یہی چیز فیل ہوتی تھی کہ کوئی کمی ہے، اور وہ کمی یہ تھی کہ میری اصلاح نہیں ہو رہی. اس وقت پہ میں نے وہ دعا مانگنا شروع کر دی تھی جو ہم نے کلاسز میں پڑھی تھی، ربی حبلی حکم والحکم بالصالحین. اور جب یہ دعا مانگی تو الحمدللہ بہت زیادہ اچھی کمپنی ملی. الحمدللہ. تو ہر شخص اچھی کمپنی کی تلاش میں کہ جو ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتے رہیں، ایک دوسرے کو عمل میں آگے بڑھاتے رہیں. لیکن پھر بھی دوسروں پہ نہ تکیہ کر لیں کہ وہ بڑھائیں، دھکا دیں تو آپ چلیں. تو عمل کے درجات میں سٹیپس ہوتے ہیں. پہلا کہ دل ہل جائے اور سوچ پہ کوئی چیز غالب آ جائے. جیسے وہ کہہ رہی ہے نا کہ کل جو چیونٹیوں والی حدیث پڑھی تو وہ میرے ذہن پہ چھائی ہوئی ہے. جب تک کوئی چیز چھاتی نہیں نا تو انسان پھر عمل کے طریقے نہیں سوچتا، پھر دعا نہیں مانگتا. ٹھیک ہے نا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب چونکہ اکٹھے کورس کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے تقریباً ہوتے ہیں، تو اس میں اگر آپ کمپنی تلاش کریں گے تو شاید آپ کو نہ ہی ملے. لیکن اس میں بھی
پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نسبتاً بہتر کیا ہے اور مثبت رہیں. یہ سوچتے رہنے کے بجائے کہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، پھر یہ ایک منفی سوچ ہوگی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو اس کو آؤ ایک لمحے کے لیے ایمان لے آئیں، جیسے صحابہ کرتے تھے. کسی کے بھی ساتھ آپ بیٹھے اور اس سے اللہ کی بات کریں. مثلا میں جب یہاں سے کل نکلی ہوں تو کسی کا ٹیلی فون آ گیا تھوڑی دیر کے بعد، یعنی میں جو ہی فارغ ہو کے اندر گئی تو میں نے فوراً ہی آخرت کی بات شروع، میں نے کہا کہ آج یہ پڑھا ہے اور میرے دل کی بہت عجیب حالت ہو رہی ہے، ساتھ ہی بات شروع کر دی. اب ظاہر ہے کہ دوسرا شخص یہ سنتا ہے تو اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. پھر وہ اپنی کوئی بات شیئر کرتا ہے کہ ہاں میں بھی یہ سوچ رہی تھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اس سوچ میں مددگار بن جاتے ہیں. پھر کوئی نہ کوئی عمل کا رستہ بھی آسان ہو جاتا ہے، یا ایٹ لیسٹ کسی برائی سے انسان بچ جاتا ہے. تو اس لیے شیئرنگ کی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کو نہیں مل رہا تو آپ پھر اس کو کریٹ کریں نا. آپ کسی کے لیے سہارا بن جائیں. آپ کیوں سہارے ڈھونڈتے رہیں؟ صرف جو مثال نہیں ملتی وہ مثال آپ بن کے دکھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ تبدیلی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ذہنی اور ایک عملی. عملی تبدیلی سے پہلے ذہنی تبدیلی آنا ضروری ہوتی ہے. یاد رہے گی یہ بات؟ سوچ میں تبدیلی. بعض اوقات ہم بہت بڑے بڑے کارنامے نہیں کر پاتے عمل میں، لیکن سوچ ضرور بدلنا شروع ہو جاتی. اور پھر انسان اگر سوچ بدلتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے اور کرتے کرتے کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچتا ہے، اگر وہ واقعی سچا ہے، مخلص ہے، وہ واقعی چاہتا ہے، اس کی انٹینشن ہے کہ وہ اپنے اس گول کو ریچ کرے، تو وہ پہنچے گا. اللہ اس کے لیے رستے آسان کرے گا. جہاں تک سوچ کی تبدیلی کا تعلق ہے تو کلاس کی جو فیڈ بیک لیتی ہوں، اتفاق سے دونوں ہی آج یہ لیٹر اور وہ فیڈ بیک دونوں میری ٹیبل پہ کٹھی تھی صبح میں، تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو شیئر کر لیا جائے. السلام علیکم. یہ ناظرہ قرآن کلاس کی رپورٹ ہے. کلاس میں عقیدہ کے حوالے سے پچھلے دن کے سبق کی ریڈنگ کروائی گئی اور مختلف طالبات کو مائک پہ بلوا کر ایک پیراگراف پڑھنے کو کہا گیا. پھر انہی کو اس کی وضاحت کے لیے کہا گیا تاکہ طالبات کو دوسروں کے سامنے پڑھنے میں جھجک نہ رہے اور یہ بھی پتہ چلے کہ وہ بات کو کس حد تک سمجھ پائی ہیں. گزشتہ دن کی آیت کو پہلے پیئر میں سنا گیا، پھر کلاس میں سنا گیا تاکہ یہ یقین دہانی ہو سکے کہ سب طالبات نے آیت اچھی طرح یاد کر لی ہے. ہوم ورک بورڈ پر لکھا اور پڑھ کر سنایا گیا. ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالآخرہ کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے، طالبات نے سورت اور آیت نمبر پڑھ کر سنائی. جب طالبات سے پوچھا گیا کہ ان کے اندر وہ کون سی بدعات تھیں اور ان کو چھوڑنے کے بارے میں انہوں نے کیا سوچا ہے، تو ایک طالبہ نے بتایا کہ ہمارے ہاں شادی پر رخصتی کے وقت دولہا دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزارا جاتا، تو اب ایسا نہیں کرنا. اسی طرح کسی کے فوت ہونے پر میت میں شریک ہر فرد ایک پرات بھر اناج لے کر آتا اور وہ میت کے ساتھ جاتا، قبرستان میں جا کر تقسیم کر دیا جاتا. اس رسم کو ختم کیا انہوں نے اپنے خاندان میں. اس پر اگرچہ خاندان والے ناراض ہوئے، تاہم اللہ کے حکم کی پرواہ کی تو کچھ عرصے بعد سب راضی ہو گئے. ایک طالبہ نے بتایا کہ جب انہوں نے قرآن پڑھ لیا اور ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو سمجھا کر والد کو سنت کے مطابق غسل دلوایا اور نماز جنازہ پڑھوائی اور کوئی کل جمعرات اور 40واں نہیں ہونے دیا. ایک طالبہ نے بتایا کہ میت کے لیے تمام خاندان کے لوگ ایک ایک چادر لے کر آتے اور اگر میت عورت ہوتی تو ایک دوپٹہ، اور پھر وہ سب کپڑا میت کے ساتھ قبرستان لے جایا جاتا، قبر پر ڈال دیتے اور پھر وہاں سے غربا کو تقسیم کر دیا جاتا. اس رسم کو بھی انہوں نے اپنے خاندان سے ختم کیا. قبر کے احوال سن کر تمام طالبات پر بہت اثر ہوا اور اپنے اعمال اور ان کی کوالٹی کی فکر ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں فکر ہوئی کہ ہماری نماز واقعی اس قابل ہے کہ وہ ہمارے دائیں طرف کھڑی ہو اور ہمیں بچا سکے. اس سے نماز سرانے کی طرف ہوگی، جی سر کی طرف. عذاب قبر سے بچنے کے لیے رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کی عادت بنا رہے ہیں. بعض طالبات نے اس کو عشاء کی نماز میں پڑھنے کا اہتمام کیا ہے. ایک طالبہ نے کہا کہ اگرچہ میں پہلے بھی صدقہ کرتی تھی لیکن اب میں نے طے کیا ہے کہ کم از کم ایک مخصوص رقم مجھے ہر ماہ نکالنی ہے اور اپنی قبر کی تیاری کی خود فکر کرنی ہے. فتنہ دجال کے بارے میں طالبات کے ذہنوں میں بہت سے ابہام تھے جو اس کلاس کے ذریعے دور ہوئے اور یہ بات واضح ہوئی کہ دجال ایک انسان ہوگا اور اس کی خاص نشانیاں کیا ہیں. اس کو طالبات نے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا. اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی فکر ہوئی. ایک طالبہ نے کہا کہ میں نے اپنے گزشتہ اعمال کا جائزہ لیا اور بہت سے غلط کام جو ایک عرصے سے میں نہیں چھوڑ پا رہی تھی، اس فکر نے کہ فتنہ دجال سے پہلے عمل کر لو نے آسانی سے چھڑوا دیے.
اپنے آپ کو سخت جان بنانے کی فکر ہوئی. اس کے لیے نماز فرض کے ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام، رمضان کے علاوہ نفل روزے رکھنے کا اہتمام، اپنی خواہشات نفس کے مقابلے میں ترجیحاً نیک اعمال کرنے کا طالبات نے عزم کیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر استقامت نصیب فرمائے، آمین. نور القرآن کی دجال پر رپورٹ. فیڈ بیک ہے، کچھ طالبات نے دجال کے فتنے کے بارے میں تھوڑا سا سنا ہوا تھا جو ذہن سے محو ہو چکا تھا. الحمدللہ کلاس اٹینڈ کرنے سے بہت فائدہ ہوا. فتنہ دجال پڑھ کر طالبات کے دل میں دجال کا خوف بڑھ گیا. جب یہ سنا کہ آپس کے فتنوں اور جھگڑوں سے بچنے والا ہی دجال کے فتنے سے بچے گا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ بھی آپس کے فتنوں سے بچیں گی اور لوگوں کو معاف کرنے والی بنیں گی. دجال کے فتنے کے بارے میں بچوں کو کہانی کی صورت میں بتایا. لیکچر سننے کے بعد محسوس ہوا کہ ان قریب اس کا خروج ہونے والا ہے. اس احساس کے ساتھ بہت خوف محسوس ہوا. اللہ تعالیٰ سے ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کی. طالبات پانی کے استعمال میں بہت محتاط ہو گئیں. دجال کے بارے میں سن کر جب بچوں نے بہت خوف محسوس کیا تو انہیں فتنے سے بچنے کی دعائیں سکھائیں اور انہیں پڑھنے کو کہا. یہ دعائیں طالبات نے خود بھی یاد کرنے کی کوشش شروع کر دی، اپنے والدین کو بھی بتایا. سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات کو زبانی یاد کیا اور نماز میں پڑھنا شروع کر دیا. نماز میں اور نماز کے بعد دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں. ایک طالبہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کی وجہ سے بہت تنگ تھی اور بیرون ملک جانا چاہتی تھی. اب یہ سوچ کر پاکستان میں ہی رہیں گی کہ صبر کی بہت اچھی ٹریننگ ہو رہی ہے. بعض طالبات نے یہ دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس فتنے سے دور رکھے. بعض طالبات نے خود کو برے حالات کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا، مثلا صبر کرنا، فتنوں سے دور رہنا، فضول خرچی بند کر دی، قناعت شروع کر دی، تسبیحات وغیرہ کرنا شروع کر دی. اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک تو یہ کہ جو باقی لوگوں میں چینجز آئی ہم اپنے آپ کو جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی آئی یا نہیں. اس سے موٹیویشن، سوچ تبدیل ہوگی تو عمل میں تبدیلی آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا عمل کیوں نہیں بدل رہا. ٹھیک ہے، ہمارے ایم بہت ہائی ہونے چاہیے کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن قطعاً شیطان مایوس نہ کرنے پائے. کس بات پہ؟ کہ ہم کچھ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، جب یہ خیال آئے کہ میں کچھ نہیں کر رہی تو اپنے آپ سے پوچھے کیا کرنا چاہتی ہوں، کیا کرنا چاہتی ہوں جو میں ابھی تک نہیں کر پائی. ان ساری چیزوں کو لکھ لیں. میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ جو بھی آپ نے پروگرام بنایا وہ سارے لکھ لیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا کریں کہ ایک کے بعد ایک چیز اپنے ٹارگٹ سیٹ کیجئے. کیونکہ ہمیں پتا ہے جو ہمارے اندر کوئی گلٹ ہوتی ہے نا کہ میں کچھ نہیں کر رہی، ایک تو یہ سوال آنا نہیں چاہیے ذہن میں کہ کچھ نہیں کر رہی، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، میں کچھ نہیں کر رہی. کچھ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں. سوچنا یہ چاہیے کہ کیا نہیں کر رہی، اس کو پن پوائنٹ کرے. زندگی کے اس حصے میں، اس دور میں جو مجھے کرنا چاہیے اپنے آج کے لیے وہ میں کر رہی ہوں کہ نہیں. پھر اس میں ایک چیک لسٹ ہم انشاءاللہ تعلیم القرآن کے لیے تیار کر رہے ہیں. اپنے مثلا عبادات کا جائزہ لیں، اپنے اخلاق کا جائزہ لیں. کچھ ایسے معیار، کچھ پیمانے، کچھ کرائیٹیریا سیٹ کریں جو آپ اپنے اندر دیکھنا چاہتی ہیں یا ایک مسلمان لڑکی کے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے. ان کو ایمانداری کے ساتھ بھریں. الحمدللہ یہ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، لیکن یہ میں نہیں کر رہی، ابھی یہ میری ریڈ ایریا ہے، یہ نہیں کر رہی. اچھا، پھر اب اس پہ آ جائیں کہ یہ جو میں نہیں کر رہی اس کو کیسے کروں. اس کے دھن میں لگ جائیں. اس سے پوچھیں میں یہ چیز کرنا چاہتی ہوں، کیا تم کرتی ہو؟ اگر کرتی ہو تو مجھے بھی طریقہ سکھا دو. آپ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم، بہت سے کرنے کے کام اس وقت پتہ چلتے ہیں جب وہ کوئی کرتا دکھائی دیتا ہے. مثلا کوئی کر رہا ہے اور میں نہیں کر رہا ہے تو مجھے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیسے کرتے ہیں. مثلا آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، کوئی اچھی سی ڈش کھاتے ہیں، کیا آپ نہیں پوچھتے کہ کیسے بنائیے؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ تاکہ ہم بھی بنا سکیں، اسی لیے پوچھتے ہیں نا. یہ ایسے دل بہلانے کو پوچھتے ہیں. کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، تو بالکل اسی طرح آپ جو کرنا چاہتے ہیں نا اس کے طریقے معلوم کریں. ٹھیک، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ کو معلوم ہوں گے اور آپ اپنے نیت میں سچے ہیں کہ واقعی آپ چاہتے ہیں کہ کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.